إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری ماؤں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ، ایک ایسا وقت آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا وہ مال کس طریقے دے نال حاصل کر رہے ہیں، امن الحلال ام من الحرام، حلال طریقے دے نال وہ مال کما رہے ہیں یا وہ حرام طریقے دے نال مال کما رہے ہیں۔ اور فرمایا محبوب پیغمبر نے کہ جس طرح قیامت قریب آ رہی ہے، انسان دی ہرس جڑی ہے وہ دنیا دے اندر زیادہ ہو رہی، اور جویں جویں قیامت قریب آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اس قدر اللہ تعالیٰ تو دور ہوندا جا رہے ہیں، اللہ تو بھی دور، اور دنیا دی ہرس دے اندر، لالچ دے اندر اپنے آپ نو اس قدر کھپا دیتا ہے کہ انسان اپنی روحانی غذا اس چیز نو فراموش کر دیتا ہے۔ اور پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر میں بیان فرمایا کہ تجارت کرنا عیب نہیں، بعض لوگ تاجر نو بری نگاہ دے نال دیکھتے نے
ایسی بات نہیں۔ اگر تجارت کرنے والا دین اسلام دی پاسداری کر کے فرائض دی پابندی کر کے اپنے آپ نو اسلام دے تابع رکھ کے اگر وہ تجارت کردا ہے، میں بیان کیتا سی کہ بے شمار ممالک دے اندر اگر اسلام پھیلیا ہے تو وہ مسلمان تاجراں دی وجہ دے نال پھیلیا ہے۔ میرا اور تیرا اخلاق دیکھ کے، میرا اور تیرا کردار دیکھ کے، میری اور تیری عبادت دیکھ کے لوگوں نے دین اسلام نو قبول فرمایا۔ اس واسطے تجارت کرنا یہ عیب نہیں۔ عیب اس وقت ہوئے گا جس وقت آدمی اپنا سب کچھ دنیا داری دے اندر صرف کر کے اپنی آخرت نو بلا دے، دین اسلام نو بلا دے، اس وقت یہ معیوب چیز ہے۔ ورنہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اٹھا کے دیکھو، سنن ابو داود کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماندے نے کہ اسلام تو پہلے، نبوت تو پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک معاہدہ کیتا، لین دین تجارت کی تھی، رقم تھوڑی ہون دی وجہ دے نال میں کہا کہ تسی اس جگہ تے انتظار کرو، میں وہ رقم لے کے آ رہا۔ عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ نے بعد وچ مسلمان ہو گئے، بیان کردے نے میں جس وقت گھر دے اندر گیا یاد بھول گیا، فنسیتو فَإِذَا كَانَ فِي مَكَانِهِ، اچانک مینوں یاد آیا، میں اس رستے دے اندر گزریا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جگہ تے کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ 3 دنوں تو بعد آپ کی زبان اقدس سے جو جملہ آیا، فرمایا یا فتیٰ لقد شققت علیہ، اے نوجوان تو مینوں تکلیف دے اندر مبتلا کر دیتا ہے، انا ہا ہونا منذ ثلاثن انتظرک، میں 3 دنوں تو اس مقام اور اس جگہ تے تیرا انتظار کر رہا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صداقت ہے، آپ دی حقانیت ہے، آپ نے نبوت تو پہلے بھی تجارت فرمائی اور نبوت تو بعد بھی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت والے پیشے نو اپنایا ہے۔ تھوڑی جی مدت دے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت واسطے جس وقت گئے، تجارت دی غرض دے نال آپ دی حقانیت اور صداقت دیکھ کے میسرہ غلام نے مکہ دی امیر ترین خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صداقت بیان فرمائی۔ نماز دا تذکرہ نہیں فرمایا، آپ دے روزے دا تذکرہ نہیں کیتا، بلکہ آپ دی حقانیت اور صداقت دا تذکرہ فرمایا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو دسن لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شام دے بازار دے اندر بڑے بڑے تاجر موجود نے بازار دے اندر، لیکن جو رش محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے مال دے اتے میں دیکھیا کسی اور تاجر دے نظر نہیں آیا، صرف اس غرض دے نال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان اقدس تو جو جملہ بول دے وہ حق اور سچ بول دے، سچائی نو چھپان والا نبی نہیں، حق نو چھپان والا نبی نہیں۔ تے میرے عزیز میرے بھائی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو اگر اپنایا جائے، آپ دے کردار نو اپنایا جائے، میں نہیں سمجھدا کہ ساڑھے معاشرے دے اندر ایمانداری ختم ہو جائے، دیانتداری ختم ہو جائے، حق اور سچ ختم ہو جائے، اے ناممکن ہے اگر اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو اپنائیے۔ ایسے طرح تے نہیں
صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھیا کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الکسب افضل، اللہ دے رسول دسو کہ سب تو بہترین کمائی کس چیز کا نام ہے؟ کائنات دے امام نے فرمایا کہ سب تو بہترین کمائی کہ انسان جڑا اپنے ہاتھ دے نال کمائی کردا ہے، وَبَيْعٌ مَبْرُورٌ، اور سنت دے مطابق، اسلام دے قوانین دے مطابق اگر وہ تجارت کردا ہے، فرمایا یہ سب تو بہترین کمائی ہے۔ دنیاوی زندگی گزارن واسطے ایک انسان دی ضرورت ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں دنیا نو نہیں حاصل کردا، دنیاوی مال و متاع حاصل نہیں کردا، نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ہوئی تبلیغ فرمائی، اور قرآن مجید نے فرمایا کہ اے اللہ، انسان دعا کرے کہ اے میرے رب میری دنیا بہتر فرما اور میری آخرت بہتر فرما، کہ دنیا بہترین انسان دی کھیتی ہے کہ جو کچھ انسان دنیا دے کر کے جائے گا آخرت نو اس نو حاصل کر لے گا۔ اس واسطے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کاروبار کرو، تجارت کرو، لین دین کرو، خرید و فروخت کرو، لیکن اسلامی قوانین دے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دسیا، انہاں چیزاں نو اپنایا جائے، صداقت نو اپنایا جائے، امانت نو اپنایا جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اٹھاؤ، آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَخُنْ من خانکا، فرمایا میرے صحابی اگر تیرے نال کوئی آدمی خیانت کرے تو تو اس دے نال خیانت نہیں کرنی۔ اندازہ لگاؤ، اصول اور ضابطہ شر نو ختم کرن دا بہترین ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ہے، آپ دا طریقہ کار ہے۔ فرمایا لا تخن الا من خانکا، اگر تیرے نال کوئی بندہ بد دیانتی کردا ہے، بے ایمانی کردا ہے، خیانت کردا ہے، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اور آپ دا طریقہ یہ ہے کہ اس دے نال بھی خیانت مت کرو، اس دے نال خیانت نہ کیتی جائے، اس دے نال بھی فراڈ نہ کیتا جائے، اس نو بھی دھوکھا نہ دیتا جائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی پیاری حدیث، آپ نے فرمایا کہ انسان روزی تلاش کر دے، صحیح ابن حبان دے اندر روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، فرمایا انسان آدھا میں روزی تلاش کراں، میں رزق تلاش کراں، میں روٹی تلاش کراں، آپ نے فرمایا رزق بندے نو خود تلاش کردا ہے، بندہ رزق نو تلاش نہیں کردا بلکہ رزق آدمی نو تلاش کردا ہے۔ اور تسی بھی اپنی زندگی دے تجربے دے اندر اس چیز نو دیکھیا ہے، بسا اوقات خالق و مالک ایسے رستے ہموار کر دیندا ہے، ایسے راستے ہموار کردا ہے کہ آدمی نو اس دے بارے سوچ بچار بھی نہیں، لیکن خالق و مالک انہاں جگہ تو انسان نو رزق فراہم کر دیندا۔ فرمایا ان الرزق لیطلب العبد، فرمایا رزق بندے نو تلاش کردا ہے، نہ کہ بندہ کہندا ہے کہ میں جا کے روزی روٹی تلاش کراں، فرمایا رزق بندے نو تلاش کردا ہے جس طرح انسان نو موت تلاش کر دی۔ فرمایا اس وقت تک ان نفسا لن تموت حتی یستوفیہ، فرمایا اس انسان نو اس وقت تک موت آ نہیں سکتی جب تک اللہ نے جو اس کی قسمت دے اندر رزق لکھ دیتا ہے وہ کھا نہیں لیندا، فرمایا اس تو پہلے اس نو موت نہیں آ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، اور پھر آدمی مارے مارے پھرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، دھوکہ دہی کرے، فراڈ کرے، قرآن اور حدیث سے ہٹ کے سارا دن اپنی من مانی اور اپنی مرضی کرے، میرے عزیز، میرے بھائی،
صرف اس غرض دے نال کہ اس انسان دا اللہ دے تے توکل ختم ہو چکیا۔ اللہ تے توکل ایک کاروبار دا سب تو بڑا اصول اور ضابطہ ہے کہ اگر انسان نو اللہ تے توکل اور یقین ہو جائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ فرماندے نے جو آدمی میرے تے بھروسہ کر لیندا ہے میں اللہ رحیم و کریم اس آدمی نو کافی ہو جانا، دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی۔ تو بہرحال میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے بزرگوں، انہاں چیزاں نو سمجھا جائے، انہاں چیزاں نو پرکھیا جائے۔ صحیح حدیث دے اندر، صحیح بخاری دے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آن والا آیا، فجاءہ یتقاضاہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا اور آپ دے کول مطالبہ کردہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی دے کولوں ایک اونٹ بطور قرض لیا، خاص عمر دا آیا، اس نے سختی کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، جس طرح دا اونٹ میں اسے کو خریدے ہے لیا ہے بطور قرض، اس طرح دا اونٹ اسے واسطے تلاش کیتا جائے۔ حدیث الفاظ نے فما وجدوا لہو الا سنن فوقہا، صحابہ اکرام نے پورا بازار دیکھا، اس طرح دا اونٹ نہ ملیا بلکہ اس تو اچھا اونٹ ملیا۔ فرمایا اللہ دے رسول اس طرح دا اونٹ نہیں لیکن اس تو عمدہ اور اچھا اونٹ ملیا ہے۔ کائنات دے امام نے فرمایا اوہو اونٹ اچھے والا اس نو دے دیتا جائے۔ اس آدمی نے زبان تو جملہ بولیا، اوفیتنی بما اوفق اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی میرے نال اچھا سلوک کیتا ہے، آسن طریقے دے نال میرا او اونٹ میرا قرض واپس کیتا ہے، اللہ تواڈے نال حسن معاملہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیارکم احسنکم قضاء، فرمایا میرے صحابہ سب تو بہترین او آدمی ہے جو قرض دی ادائیگی دے اندر آسن طریقے دے نال قرض ادا کرے، لڑائی جھگڑے دے نال نہیں، فتنہ فساد دے نال نہیں، شر دے نال نہیں، بلکہ آسن طریقے دے نال، نرمی دے نال۔ کتنے ایسے دوست احباب ساتھی نے تجارت دے دوران لڑائی ہو جاندی، گالی گلوچ مندہ بول دے نے، اس دی وجہ دے نال برا اخلاق جدو انسان اپنا لیندہ ہے تے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، برے اخلاق دی وجہ دے نال انسان دنیا والے دے ہاں بھی گر جاندہ ہے، اللہ دے ہاں بھی گر جاندہ ہے۔ تجارت کرو، صحیح طریقے دے مطابق کرو، قرآن اور حدیث نے اس دے بارے بہترین رہنمائی فرمائی ہے، اور نہ کہ ایسا رستہ اختیار کیتا جائے کہ جو شرعی طور دے ناجائز اور منع ہے۔ اس دور دے اندر، جس دور دے اندر میں اور تسی زندگی گزار رہے ہاں، سود عام ہو چکیا ہے، ہر چیز دے اندر سود دی آمیزش اور ملاوٹ نظر آندی ہے الا ماشاء اللہ، ورنہ بڑے بڑے لوگ اس چیز دے اندر میرے عزیزوں، میرے بھائیوں نظر آندے نے کہ او سود دی ملاوٹ دے اندر گرفتار نے۔ بے اور سود یہ دو الگ الگ چیزاں نے، اور بے اور تجارت یہ بھی دو الگ الگ چیزاں نے، انہاں چیزاں نو سمجھو۔ بے اور تجارت یہ بھی دو الگ الگ چیزاں نے۔ تجارت کس نو کیا جاندہ ہے؟ تجارت کیا جاندہ ہے کہ آدمی کوئی چیز خریدے اس نیت دے نال کہ میں اس نو اگے فروخت کرنا ہے۔ ایک آدمی کوئی چیز خرید لیندہ ہے، اس نیت دے نال خریدہ ہے کہ میں اس نو اگے فروخت کرنا ہے تاکہ مینوں نفع حاصل ہو جائے، فائدہ حاصل ہو جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ جدو اس نے اس چیز نو خرید لیا بعد وچ فائدہ حاصل ہوئے یا نقصان حاصل ہوئے، اس چیز کا نام تجارت ہے۔ لیکن بے دے اندر دو ایسیاں چیزاں نے جو تجارت دے اندر شامل نہیں لیکن بے دے اندر شامل نے۔ انہاں دے وچوں پہلی صورت یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز خرید لیندہ ہے،
اس غرض دے نال کہ میں اس نو اپنے ذاتی استعمال دے اندر لے کے آنا ہے. یہ تجارت نہیں، یہ بے ہے. کوئی آدمی گڈی خرید لیندہ ہے، موٹر سائیکل خرید لئی، یا کوئی گھر خرید لیا، یا دکان خرید لئی، اپنی ذاتی استعمال دے اندر لے آ کے کہ اس مکان دے اندر میں رہاں گا، میرے بچے رہیں گے، اس چیز کا نام بے ہے، تجارت نہیں. اور دوسری صورت، کسان زمین دے اندر بیج بو دیندہ ہے، اس فصل نو تیار کردہ ہے، یا پودے نو تیار کردہ ہے، نرسری نو تیار کردہ ہے، نئے سرے تو کسے دے کولوں کوئی چیز خریدی نہیں، بلکہ اس نو خود تیار کیتا. تیار کرن تو بعد اس نے اگے اس نو فروخت کر دیتا ہے. اس چیز کا نام بے ہے، تجارت نہیں. تجارت دے اندر شرط ہے کہ خریدار یعنی وہ کسی دوسرے فرد دے کولوں کوئی چیز خرید کے اگے اس نو فروخت کر دے تاکہ مینوں فائدہ حاصل ہو جائے. تو دین اسلام نے، شریعت نے کاروبار، لین دین، تجارت دے اندر عمومی طور پہ اجازت دیتی ہے. جس وقت آدمی اسلامی قوانین دے مطابق تجارت کردا ہے، لین دین کردا ہے، کسی دے نال خیانت نہیں کردا، صداقت اور حق دے اتے مبنی اگر کاروبار کردا ہے تو اس دی کھلی اجازت ہے. بے شمار ایسیاں چیزاں نے جو سود دی آمیزش دی اندر شامل نے. مثال دے طور پہ بے اور سود اگر اس دے درمیان فرق کرنا ہوئے، آسان فرق ہے. تجارت جدو انسان کردا ہے، کوئی بھی انسان تجارت کردا ہے، وہ اپنا مال و متاع لگاندا ہے، اپنی محنت لگاندا ہے، اپنا سرمایہ لگاندا ہے. سرمایہ لگا کے محنت خطرے دے اندر ڈال کے وہ تجارت کردا ہے، کاروبار کردا ہے، اور اس ڈر دے اندر کہ ممکن ہے میرا سرمایہ ضائع ہو جائے، ممکن ہے میری محنت ضائع ہو جائے، اللہ تے توکل اور بھروسہ کر کے وہ اپنا سرمایہ اور اپنی محنت کاروبار اور تجارت دے اندر صرف کردا ہے. جبکہ اس دے مد مقابل سودی کاروبار کرنے والا بغیر محنت اور بغیر مشقتوں اور روپیہ پیسہ حاصل کردا ہے. یہ مین فرق ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر نفعا فہو ربا. فرمایا ہر وہ قرض جو نفع لے کے آئے، فائدہ لے کے آئے، فرمایا وہ سود ہے. اور دوسری بات، جس وقت آدمی تجارت کردا ہے، اسی سارے کاروبار کرنے ہیں، تجارت کرنے ہیں، لین دین کر رہے ہیں. لین دین دی ایک لمٹ ہے کہ جدوں خریدار نے چیز خریدی اور فروخت کرنے والے نے چیز نو فروخت کر دیتا، ایک نے اپنے ہاتھ دے اندر پیسے لے لے، دوسرے نے چیز لے لئی، اور دوویں الگ الگ ہو گئے، انہاں دوواں دا آپس دے اندر کوئی تعلق نہیں، ختم ہو جاندا ہے. لیکن سودی کاروبار کرنے والا جو اس نے قرض دے طور تے بطور قرض رقم دیتی ہے، اس رقم دا مطالبہ اس مقروض دے کولو ہمیشہ کردا ہے، اور اپنے اس قرض تو جو فائدہ اٹھا رہا ہے اور روپیہ پیسہ سود دے زمرے دے اندر، اور اصل رقم وہ اس مقروض دے کول موجود ہوندی ہے، اور اس دے بارے وہ مطالبہ کردا ہے کہ مینوں اصل رقم دے دیتی جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ تجارت کرنے والا آدمی اس نو ایک دفعہ فائدہ حاصل ہوندا ہے. مثال دے طور تے اگر ایک آدمی نے 100 پودا خرید لیا ہے اور دوسرے نے 100 پودا فروخت کر دیتا ہے، فروخت کرنے والے آدمی نے 100 پودیاں دی قیمت لے لی ہے، ایک دفعہ ہی فروخت کرنے والے نو فائدہ حاصل ہویا ہے، اس تو بعد ختم. لیکن سودی کاروبار کرنے والا ایک چیز دے اتے بار بار فائدہ حاصل کرتا ہے، بار بار فائدہ حاصل کرتا ہے، جبکہ شرعی طور تے اے ناجائز ہے. اسلام دے اندر اس دی ذرا بھی اجازت نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دی وعید بیان فرمائی ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس دی وعید بیان فرمائی ہے. اللہ سانو حرام اور ناجائز طریقے دی کمائی تو محفوظ فرمائے. اور یہ ہوئی وجہ ہے، چاہے عالم دین ہوئے، مدرسے دی چار دیواری دے اندر بیٹھنے والا ہوئے، چاہے وہ بازار دے اندر بیٹھنے والا ہوئے،
کاروبار کرنے والا ہوئے یا کوئی بھی ہے، کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگاں تے ایک ایسا وقت آئے گا اگر کوئی آدمی اپنے آپ نو سو تو بچانا چاہے، کائنات دے امام نے فرمایا سو تو بچا سکتا ہے، لیکن کم از کم اس دے نک دے اندر بھی سود دی خوشبو پہنچ جائے گی۔ اور اس دی وجہ دے نال اج غریب دن بدن لوگ مجبور اور غربت دے اندر، اور چند ایک لوگ ساڑے ملک دے اندر تسی دیکھ رہے ہو سرمایہ کار لوگ، اونا دے ہاتھ دے اندر سب کچھ موجود ہے، او چاون میری اور تیری گندم بند کر دین، چاون چاول بند کر دین، چاول پٹرول چاہے پٹرول بند کر دین، کوئی ایسی چیز جو مسلمانہ دی ضرورت ہے اس نو بند بھی کر دین اور اس نو کھول بھی دین، کوئی کسی قسم دی کوئی رکاوٹ نہیں، کیونکہ سرمایہ چند ایک لوگاں دے ہاتھ دے اندر میرے عزیزوں میرے بھائیوں جا رہا ہے، نہ کہ ہر آدمی اس تو فائدہ اٹھا رہا ہے، چند ایک لوگ فائدہ اٹھا رہے نہیں۔ اللہ سانو صحیح معنیٰ دے اندر قرآن اور حدیث سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات میرے عزیزوں میرے بھائیوں، تجارت دے اندر جو بہت ضروری ہے وہ فریقین دی رضامندی ہے، اور جو آیت میں تساں حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی 5ویں سپارے دی آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، فرمایا کاروبار کرو تجارت کرو لیکن باہمی رضامندی ہونی چاہیے ہے، خریدار اور فروخت کرنے والا انہاں دوواں دی رضامندی ہوئے، اور رضامندی بھی مصنوعی نہیں حقیقی رضامندی ہونی چاہیے۔ مصنوعی رضامندی کسے نو مجبور کر کے لوگ بیان کر دینے کہ بازار دے اندر دکان تے لوگ مجبور کر دینے کہ اتنی رقم دے اندر دستخط کر دے، بس اس تو زیادہ اسی قیمت ادا نہیں کرنی، مجبور نہ کیتا جائے، نہ بائے نو نہ مشتری نو، خریدنے والے نو بھی آزادی اور بیچنے والے نو بھی آزادی، باہمی رضامندی۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ فریقین راضی ہونے چاہیے دینے۔ ہاں اگر ایسی صورت بن جائے کہ ایک آدمی نے کسی کو قرضہ لیا ہے اور قرض خواہ اس مقروض دے کو قرضے دا مطالبہ کر دے، لیکن اس مقروض دے کو رقم نہیں، اس مسئلے نو سمجھو، رقم نہیں لیکن اس دے کول جائیداد ہے، کچھ زمین ہے، ایسے آدمی دے بارے عدالت فیصلہ کر سکتی ہے، حکومت فیصلہ کر سکتی ہے، اس نو مجبور کیتا جائے کہ صحیح مارکیٹ دے ریٹ دے اتے اس دی جائیداد نو فروخت کر کے اس قرض خواہ دا قرضہ جڑا ہے اس نو ادا کیتا جائے، نہ کہ اس دی رقم نو ضائع کیتا جائے۔ قرض خواہ اگر مطالبہ کردہ ہے عدالت دے اندر جا کے، اور عدالت اس چیز کا پورا حق رکھ دی ہے کہ اس مقروض دی جائیداد نو فروخت کر کے صحیح ریٹ دے اتے، مناسب ریٹ دے اتے، مارکیٹ دے ریٹ دے مطابق اس جائیداد نو فروخت کر کے اس جو رقم حاصل ہوئے اس قرض خواہ دے قرض نو ادا کیتا جائے مجبوری دی حالت دے اندر۔ اور اسی طرح اگر حکومت کسی جگہ دے اتے کوئی ایسی یعنی ہاسپٹل یا سکول یا کالج یا کوئی مدرسہ یا مسجد یا رفع عامہ واسطے کوئی ایسی چیز بنانا چاہتی، بلڈنگ بنانا چاہتی، اور وہ آدمی زمین دا جو مالک ہے اگر وہ انکار کر دے وے تو حکومت نو اس بات دی اجازت ہے کہ اس نو مجبور کیتا جائے، اس کے اندر رفع عامہ دا فائدہ ہے، دوسرے لوگاں دا فائدہ ہے، راستے دا مسئلہ ہے، مدرسے دا مسئلہ ہے، مسجد دا ہے یا ہاسپٹل ہے یا کوئی بھی چیز ہے، رفع عامہ دا مسئلہ ہے، تو حکومت ایسے آدمی نو مجبور کر کے اس جائیداد نو فروخت کر کے صحیح ریٹ دے کے اس جگہ تے مدرسہ یا سکول یا ہاسپٹل کوئی بھی چیز ہے وہ بنا سکتی، کوئی حرج نہیں۔ اس تو علاوہ
فریقین دی رضامندی، خریدار فروخت کرنے والا انہاں دوواں دی رضامندی بہت ضروری۔ اور دوسری بڑی بیماری جو سارے معاشرے دے اندر ہے وہ میرے عزیزو اے وے کہ آدمی دے قبضے دے اندر وہ چیز نہیں آئی، قبضے دے اندر حالی اس چیز دا مالک نہیں بنیا، مالک بنن تو پہلے وہ اس چیز نو فروخت کر دیندا ہے۔ تسی دیکھ لو ساڑھے دائیں بائیں ساڑھے معاشرے دے اندر ایسے لوگ موجود نے کہ اس چیز دے مالک نہیں لیکن اس چیز نو فروخت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں۔ مثال دے طور تے کسی بھی جگہ تے کوئی سوسائٹی بن دی ہے، کوئی پلاٹ آدمی خرید لیندہ ہے، بیانے دے طور تے 5,000 روپیہ 10,000 روپیہ چھانگے مانگے دے ایک آدمی وہ میں خود دسن لگیا کہ میں ایک 100 پلاٹ بہاول نگر دے علاقے دے اندر خریدے ہے۔ کس طرح خریدے ہے؟ 5,000 روپیہ بیانہ، کسی دا 2,000 روپیہ بیانہ، کسی دا 1,000 روپیہ بیانہ۔ 5,000 روپے دے نال آدمی اس چیز دا مالک نہیں بنیا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جب تک اس چیز دا مالک نہیں بندا لا یبیعہو، اس دے واسطے وہ چیز بیچنا، خرید و فروخت کرنا جائز نہیں۔ اور بیانے دے اندر بھی ایک خیانت کیتی جاندی ہے کہ جو آدمی بیانہ لے رہا ہے وہ کہندا ہے کہ اگر تو اے پلاٹ نہ لیا تو بیانہ ختم ہو جائے گا، اور اگر اصل مالک اس پلاٹ دا مالک اگر وہ انکار کر دے تو بیانہ دین والا کہندا ہے کہ میں ڈبل تیرے کولوں بیانہ لانگا، پیسے لانگا۔ اور یہ بھی لکھوایا جاندہ ہے کہ 5,000 بطور بیانہ دے کے میں تیسرے آدمی نو یہ 10 مرلے دا پلاٹ، 5 مرلے دا پلاٹ، 15 مرلے کنال دا پلاٹ فروخت کرن دا مینوں مکمل حق حاصل ہے۔ شریعت اس چیز دی اجازت نہیں دیندی، یہ حرام کمائی ہے۔ حرام کس واسطے؟ کہ جس آدمی نے 5,000 روپیہ بطور بیانہ، میرے بھائیو اگر پلاٹ 5,000 روپیہ بطور بیانہ اس نے کہا کہ پلاٹ میرا ہے اور تیسرے آدمی نے اگر وہ بیچ دیندہ ہے، شریعت یہ کہندی کہ اگر اصل مالک وہ پلاٹ دین تو انکار کر دے وے، اصل پلاٹ دین تو انکار کر دے کہ وہ کہے کہ میں نہیں بیچنا، فتنہ ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، قتل و غارت ہے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارا اصول بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا آدمی اس وقت تک کسی شے نو فروخت نہیں کر سکتا جب تک اس چیز کا وہ مالک نہیں بن جاتا۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرنا، تیسری چیز جو عام ہے وہ اے وے کہ ایک آدمی نے کوئی چیز خریدی، غلہ ہی خرید لیا، 100 بوری اس نے غلہ خریدے ہے، وہ غلہ اپنی جگہ تے موجود ہے، اس کی نقل و حمل نہیں ہوئی، ایک جگہ تو دوسری جگہ وہ غلہ گیا نہیں، لیکن وہ دوسرے آدمی دے ہتھے چڑھ گیا، اس نے 100 بوری مثال دے طور تے 4 لاکھ روپے دی خریدی ہے، وہ بوری حالی اصل مالک پہلے مالک دے کول موجود ہے، لیکن دوسرا آدمی 4.5 لاکھ روپیہ دے کے وہ 100 بوری اپنے قبضے دے اندر کر لیندہ ہے۔ پھر وہ 100 بوری حالی اسے جگہ تے موجود ہے، تیسرا آدمی 5 لاکھ بھی وہ خرید لیندہ ہے، بازار دے اندر حالی وہ گندم گئی نہیں، اناج وہ گیا نہیں، لیکن وہ اناج قیمت در قیمت اس قدر مہنگائی کہ میرے عزیزو میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز جس دی نقل و حمل نہ کیتی جائے، ایکو جگہ تے اگر چیز پئی رہے اور اس دے اتے 2 مرتبہ تجارت کرنا اے جائز نہیں، اے حرام طریقے دی کمائی ہے۔ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر کاروبار کرنے دی توفیق عطا فرمائے، لین دین تجارت صاف شفاف ہو جائے تے میرے عزیزو میرے بھائیو ساری دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر، اس واسطے کہ تجارت اسلام تو الگ چیز نہیں، اسلام اور تجارت دو میں ایک چیزاں نے، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت نو لے کے آئے، جس اسلام نو لے کے آئے، جس دین نو لے کے آئے، اور آپ دے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ
علیہم اجمعین، بڑے بڑے تاجر انہوں نے بھی تجارت کی تھی، اسلام دے طریقے دے مطابق دین اسلام نو اپنایا۔ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر قرآن اور حدیث دے مطابق، سنت دے مطابق تجارت اور کاروبار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔